ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہ زیب جیلانی. میرے ساتھ موجود ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. پچھلے کئی مہینوں سے ہم جو باتیں سن رہے تھے اپنے معاشی ماہرین سے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ ایک حادثے کی طرف جا رہی ہے, وہ لگتا ہے کہ مرحلہ اب آ پہنچا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ امپورٹ پر جو ہم نے پابندیاں لگائی تھیں وہ اب ہم ختم کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے امپورٹر سے کہا کہ جو ڈالر کا انتظام کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. آج یہ خبر آئی کہ ہماری جو فارن ایکسچینج ایسوسی ایشن ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا, یہ جو ڈالر کو زبردستی قابو کرنے کی پالیسی تھی اس پہ ہم مزید نہیں چل سکتے, اور بدھ سے ڈالر آزاد ہو جائے گا, کل سے ڈالر آزاد ہو جائے گا. تو اسحاق ڈار صاحب کو لگتا ہے کہ بالآخر ایک کڑوی گولی نگلنی پڑی ہے. وہ جو سوچ کر آئے تھے, جو کہہ کر آئے تھے پاکستان کہ میں پاکستان جا رہا ہوں, میں ڈالر کو قابو کر کے دکھاؤں گا, بالآخر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا. یہ آئی ایم ایف کی ایک کلیدی شرط تھی پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے. لگتا ہے کہ حکومت آہستہ آہستہ وہ ساری شرائط جو ہے وہ پوری کرنے جا رہی ہے. اس کا بہت زبردست امپیکٹ آئے گا مہنگائی پہ. ہماری آج جن بھی اکانومسٹ سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اپنی کمر کس لیں, جو پہلے سے پسے ہوئے ہیں ان کو اور تیاری کرنی چاہیے. جی تو ذرا ڈار صاحب سوچ کیا رہے تھے, مطلب بڑا مزیدار ہے نا یار, کہ ایک تو اب میں کیا کہوں, ڈار صاحب کے بارے میں جو عبدالحفیظ شیخ ہیں, کوئی 2019 میں جو پچھلا دور تھا ڈار صاحب کا, اس کو کہتے ہوئے ایک بڑا بہترین جملہ ہے, اگر آپ اجازت دیں سنیے جی. You have a person in charge of the economy who thinks that the exchange rate is a sign of manhood and wants to keep it at a certain level. And this is where you are. دس از وے یو آر. اچھا, آسان الفاظ میں عبدالحفیظ شاہ ڈار کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو شخص ہے یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر کو قابو رکھنا مردانگی کی نشانی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ تمام کشتے ناکام رہے ہیں جی اس کیس میں, رائٹ, کیونکہ آپ نے 2 ریٹس بنا دی ڈالر کی. ہاں, اور اس کشتے کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت آج بیٹھ تو ہم گئے نا سر, جو چیئرمین ہے ملک بوستان, انہوں نے دے دیا کہ انہوں نے بلکہ ٹوپی پھینک دی. انہوں نے کہا جی بہت ہو گیا, اب مزید جو ہے ہم سرکاری یا کنٹرول ریٹ پہ نہیں کر سکتے, گیپ بہت بڑھ گیا ہے, 20 سے 30 روپے کا بلیک مارکیٹ جو ہے پریویل کر رہی ہے, یا تو ہم کاروبار بند کر دیں یا پھر ڈالر کو زنجیروں سے آزاد کر دیں, یہ کہا انہوں نے. یہاں بلیک مارکیٹ میں یہ ہوا ہے تو بہت ریٹ آج بڑھا ہے, 2 دن میں 5 روپے بڑھا ہے, تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے, اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. تو اس کا مقابلے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ ریٹ پہ ڈالر کو کوٹ کرنا چاہیے, اس میں خرید کے فروخت کرنی چاہیے, اور جو ہی یہ لوگوں کو ڈالر ملنا شروع ہوگا تو انشاءاللہ آٹومیٹیکلی ڈالر کا ریٹ کم شروع ہو جائے. جب بلیک مارکیٹ, جب انٹر بینک اور فری مارکیٹ کا ریٹ برابر ہو جائے گا تو ہماری ریمیڈنس بھی بڑھے گی. جو آپ نے دیکھا ہے پچھلے 3 مہینے سے ریمیڈنس مسلسل گری ہے, جو کہ 3 ارب ڈالر سے کم ہو کے 2 ارب ڈالر پہ آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 سے 30 روپے کا فرق بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ حوالہ آپریٹر جو ہیں وہ وہیں سے کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں ڈالر آ ہی نہیں پا رہا. اسی طرح ہماری ایکسپورٹر نے اپنی ایکسپورٹ پروسیڈ جو ہے وہاں روکی ہوئی ہیں, کچھ نے اس کو انڈر انوائز کر لیا ہے. وہ 10 ڈالر کی چیز ہے 5 ڈالر ڈکلیئر کر کے اپنا پیسہ آٹومیٹکلی کچھ جو ہے لوگ وہاں شفٹ کر دیتے ہیں, تو اس میں بھی حکومت کو نظر رکھنی پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فری مارکیٹ کا, بلیک مارکیٹ کا, انٹر بینک کا فرق بہت زیادہ ہے. تو اس کو نیرو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اسٹیٹ بینک, ہم اور حکومت مل کے یہ ایک رول ادا کریں گے, اور عوام کو بھی ہم یہ تعاون کرنے کی اپیل کریں گے, درخواست کریں گے کہ خدا را پاکستان اس وقت بڑے کرائسس میں, ہمیں 1 ڈالر کی ضرورت ہے. وہ ڈالر کا بائیکاٹ کریں جنہیں ضروری سفر کرنا ہے بچوں کی تعلیم اور ہیلتھ کے لیے, اس کے علاوہ کوئی ڈالر میں سرمایہ نہیں نہ کریں. ورنہ ہم حکومت کو کہیں گے کہ ہم ملک کی خاطر اپنا کاروبار بند کرنے کے لیے تیار ہیں اگر عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی. ڈالر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, نہ کوئی ایسی غذا ہے کہ جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے. امپورٹ کے لیے ضروری ہے, لیکن سرمایہ کاری خدا کے لیے ڈالر میں نہیں کریں, روپے میں کریں گے تو خود ہی روپیہ بہتر ہوگا. اور پہلے کی ذرا دوبارہ آپ نے دیکھا سیلاب سے پہلے یہی روپیہ 245 میں نایاب تھا, اور 200 میں پھر لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. اب بھی یہی ہوگا. عوام ہمارے ساتھ, عوام سے ہم نے اپیل کی تھی, عوام یہی اپیل کرتے ہیں وہ اپنا موجودہ ریٹ پہ ڈالر بیچیں, اور آپ دیکھیں گے سپلائی بڑھے گی, ڈالر کا ریٹ خود بخود ہوئے گا. اور لوگ تو ملک کے لیے جانے قربان کرتے ہیں, ہم ڈالر کی
ख़रीदारी की कुर्बानी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हमारी कौम हमारे साथ देगी और पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालेगी और रुपया ज़रूर मजबूत होगा और डॉलर का रेट गिरेगा। तो देखिए सवाल ये है कि इतने महीने हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों रही? अना और कुछ नहीं है बॉस मेरी नज़र। और क्या डार साहब को सारा ब्लेम जाएगा इसका? मेरा तो ख्याल है कि यस, एक शख्स पे जाएगा? नहीं, एक शख्स पे नहीं जाएगा, जिन्होंने उसको बिठाया उन पे नहीं जाएगा। क्या देखिए हुआ क्या, ये टाइमलाइन हमने बहुत बार देख ली हुई है। मिफ्ता साहब आए, मिफ्ता साहब ने जो बेसिक जो अब काम हो रहा है, जो आपको करना पड़ा क्योंकि आपके सर पे बंदूक है और गले पे छुरी है, राइट, वो उसी वक्त कर रहे थे, लेकिन उनको हटा दिया। हाँ, वही सारी मरीम नवाज शरीफ वाली, फिर क्योंकि इसाक डार साहब मियाँ साहब के कोल बैठा हुआ है ना कि जो मियाँ साहब तुसी छड़ो मैं संभालने आऊंगा, तो फिर देख लिया ना आपने। तो आई सिंगुलरली ब्लेम इसाक डार साहब, बिल्कुल 100%। और जिन्होंने प्रेशर डाला है मिफ्ता को हटाने के लिए, एक फ्रैंकली स्पीकिंग चीप पॉपुलिस्ट मूव के लिए। पॉपुलिस्ट मूव भी क्या, आपका रिश्तेदार है ना यार, बेसिकली आई मीन लेट्स बी फेयर, आपका रिश्तेदार है, आपने कहा गया साड़ा बंदा है, इसको बिठा दो। अच्छा, आप डार साहब को भी देखें, एक तो ये डॉलर की जो ऑब्सेशन है उनकी ना कि मैं मर दूं, डॉलर सारे थल्ले रहे सी, ठीक है। दूसरा क्या किया इन्होंने, आए, इसने कहा कि जी IMF को मैं देख लूंगा। मिफ्ता साहब कहते हैं कि यार देखो इस तरह आप नहीं बात करते इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जब आप उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं यार, या तो आपके पास बार्गेनिंग पावर हो ना, फिर बात करो। तो ऐसा लग रहा है जैसे चाइना का वजीर खजाना जो है बात कर रहा है। हाँ वही ना यार, आंखों में आंखें डाल के ओए मैं संभाल ले आऊंगा, ओए मिफ्ता मैं संभाल ले आऊंगा IMF नु, नहीं संभाल सके। घूम फिर कर आपको वही करना था। अच्छा, अब तनकीद आप 100 दफा कर सकते हो PTI पे कि यार इन लोगों ने सब्सिडी लगाई, बेड़ा गर्क हो गया, हम रो रो के पागल हो गए, लेकिन अब आपके पास क्या एक्सक्यूज था इन एक्शन के लिए? आप तो तजुर्बेकार हैं, आप तो प्लान के साथ जो है वो गवर्नेंस के का तजुर्बा नहीं है, हमें है। हम 3 दफा जो इख्तियार में आ चुके हैं, हम मतलब ये ऐसी कारकर्दगी रही कि वो PTI वाली कारकर्दगी भूल गए। सर मैं तो कह रहा हूँ कि वो सुनहरी दौर था यार। जरा ज्यादा हो जाएगा ये कभी कभी ज्यादा हो जाता है। नहीं देखें, ये कोई पहली बार तो डारियत सामने नहीं आई ना। 98 में आप देखें, कर्ज उतारो मुल्क संवारो पे जो है औरतों ने अपने जेवर तक दे दिए कि यार देखो आज देखें कर्ज की सूरत हाल। फिर इन्होंने एटमी धमाके किए। अच्छा जी ठीक है, तो कर लिए। एटमी धमाके का मतलब अब आप पावरफुल नेशन है। उसके बाद वो फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज कर दिए। और आज भी अगर आपको उस फ्रीजिंग अकाउंट से अपने पैसे निकलवाने हैं तो 42 रुपए कुछ पैसे पे आपको $1 मिल सकता है। बिल्कुल सही है। सो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ क्या इसाक डार साहब का कसूर है, तो आपको याद होगा कि 1 साल पहले हम बहुत सुनते थे, हमारे एक लीडर कहते थे कि जी PTI-IMF का बजट नामंजूर, ठीक है ना, PTI-IMF का बजट। उस वक्त हम उनसे पूछते थे कि अगर आप आ गए तो आप क्या करेंगे, तो वो कहते थे कि हम IMF से बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस पे नेगोशिएट करेंगे। बिल्कुल। तो अब ये भी बाज़गश्त है कि मिनी बजट आएगा, ठीक है ना। तो हम जो ये ख़राब खबरें दे रहे हैं कि मज़ीद बोझ बढ़ने वाला है, तो एक सवाल बुनियादी ये था कि अगर कल बुध से डॉलर आज़ाद होगा तो रेट क्या होगा। तो मेरी खुर्रम हुसैन से बात हुई, हमारे नामवर इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि जी कि लग ये रहा है कि 260 रुपीज़। फिर मेरी किसी और से भी बात हुई, उन्होंने कहा जी पेशावर में जो रेट चल रहा है ये डार साहब ने इजाज़त दी है कि ये शायद वहाँ तक जाएगा। तो अभी हमने फ़ोन करके पता किया तो पता चला कि पेशावर में 270 चल रहा है। हाँ, तो ऐसा तो मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड है। अच्छा, और इसकी डार साहब ने इजाजत दी है? आई मीन अलेजिडली, ठीक है ना। देखिए अब ये भी गेम है। हाँ जी, सॉरी, मतलब उसके बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग देखो इस तरह कर सकते हैं। अब मसला इनका ये है कि इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी ज्यादा तेजी से कम होता जा रहा है, राइट। तो आप करने के इसीलिए इतना डिले किया था ना कि यार कोई मौजा आ जाए। हर दूसरे दिन डार साहब कोई नई दुआ पोस्ट कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि वो भी मौजे की तलाश में है। ये जो अभी हुआ है, अब जाहिर है कि देखें यार कोई यार मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मलिक बुस्तान साहब ने एक दिन खुद फैसला किया। मैं जानता हूँ उनकी अपनी एसोसिएशन है, बहुत पावरफुल है। अच्छा, उन्होंने सर ये कहा है कि सुबह को वो 9 बजे मिलेंगे स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ, उनको एतमाद में लेंगे और फिर ये अपना काम मतलब करेंगे। काम हो मतलब गया काम तकरीबन तय हो गया और काम हो गया है। बेसिकली देखो यार, IMF की जो बुनियादी तौर पे 7 शराइत हैं उनमें से एक ये भी है कि डॉलर को आप आजाद फ्री फ्लोटिंग पे छोड़ दें। अब इसहाक डार जो है, मर्द की एक जबान होती है, वो जो कह बैठे हैं, अब वो दूसरी दफा तो नहीं अपने अल्फाज वापस ले सकते ना। तो उन्होंने वाया मीडिया प्राइवेट सेक्टर से, जिसके नुमाइंदे मलिक बोस्तान हैं, उनके जरिए कहा है अच्छा यार मैं नहीं सुन रहा, तू कर रहा है तो कर ले, आप कर लें। ये हुआ है। IMF की शर्त पूरी हुई है। तो ये है कि ये जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी ट्रेड डेफिसिट को सही करने के लिए,
تو ہم نے دیکھا کہ کوئی 9,000 کے قریب کنٹینر پھنسے ہوئے تھے، اس میں فارما کا چیزیں تھیں، ہماری بہت سارے اس میں افیکٹ ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ہفتے ہی یہ جو ہمارا کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے، اس کے رہنما ہیں اے کیو خلیل جی، انہوں نے اسٹیٹ گورنر صاحب وہاں پہ گئے تھے، تو اپنی جو انہوں نے فرسٹریشنز ظاہر کی کہ ہم اسٹیٹ بینک گورنر کے سامنے وہ کیا تھی، اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. کہ میں ایک بار آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں سر، اب ہمارا بزنس چلانا بہت مشکل ہو گیا. اب یقین مانیں یہاں پر دالوں والے بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ادھر کہ جی کاروبار ہمارا ہو گیا، ٹیکسٹائل کا زبیر بھائی نے بتایا، پیپر انڈسٹری سے بڑے تعلق ہے. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعلیم اور اس کے لیے جو ہمارا بلب آتا ہے اس کے بھی ہمارے پاس ہونی ہے. کسی بھی سیکٹر کو آپ لے لیجیے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، انفلیریا کی یہ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ صورتحال. لیکن ایک ادارہ بڑا ایکٹیو ہے، وہ ہے FBR. آپ ابھی ریٹرن داخل کریں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کنٹینر نہیں چھوٹے، لوگ رو رہے ہیں، ان کی آمدنی پوری نہیں ہو رہی. تو سر میں نے اس کے لیے ایک حل تجویز کیا ہے، اور وہ حل جناب چیئرمین آپ کی اجازت سے میں کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی طرف سے جناب گورنر کو ایک گفٹ کر رہا ہوں. یہ کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی چابیاں ہیں. میں گزارش کروں گا کہ ٹریڈ اور انڈسٹری آپ چلا لو، ہمارے بس کی بات نہیں. تو ذرا جب یہ سب ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں چابیاں آپ لے لیں، آپ چلائیں اس کو. خطرناک کراچی والی جگٹ تھی. ٹھیک ہے گمکی ہے، لیکن ہی از میکنگ ہز پوائنٹ. اٹ ورکس. ٹھیک ہے نا. اس دوران کیا ہو رہا تھا، 6 مہینے کے فگرز آئے کہ ہمارے ہاں لگژری گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں. اس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ دونوں سے بات کرنی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کس طرف جا رہی ہے. بریک کے دوران ہمارے جو کیمرہ مین ہیں، جو بالکل اس کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں، ولی، انہوں نے کہا کہ جی کہ کچھ پیٹرول کی بھی بات کریں، کیونکہ مارکیٹ میں بہت یہ تشویش چل رہی ہے کہ پینک بائنگ شروع ہو گئی ہے. تو ایل سیز جو جب بند تھیں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ڈالر نہیں ہیں یہاں پہ تو آپ امپورٹ کیسے کریں گے اگر ایل سیز نہیں کھل رہی. تو رپورٹس یہ ہیں کہ ہمارے کئی کارگو جو ہیں PSO کے، پاک عرب ریفائنری کے، اور جو دیگر ہمارے ہاں آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ان کے کوئی 20 سے زائد کارگوز جو ہیں وہ ڈیلے ہوئے ہیں کیونکہ ایل سیز کی وجہ سے. تو جس کی وجہ سے ایک کنسرن ہے کہ جی کہ ملک میں تیل اور ڈیزل تو کم نہیں ہو جائے گا، پھر تو آپ بالکل آپ اسٹینڈ اسٹل ہی ہو جائیں گے. تو آج اوگرا کا ایک بیان آیا ہے، یعنی کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کا. انہوں نے کہا جی پرواہ کی نہ کریں، فکر نہ کریں، معاملات جو ہیں وہ بالکل قابو میں ہیں. اور انہوں نے کہا ہمارے پاس جو ہے 17 دن کا پیٹرول ہے اور ہمارے پاس 32 دن کا ڈیزل موجود ہے. تو آپ گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تشویش اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور جیسے کہ ہم نے بریک سے پہلے بھی دیکھا کہ ہر طرح کا کاروبار متاثر ہوا ہے ایل سیز کی وجہ سے. سری لنکا میں جو سلائڈ شروع ہوئی تھی وہ پیٹرول پمپس کے باہر 8 کلومیٹر کی قطاروں سے شروع ہوئی تھی. کہانی جو شروع ہوئی، پہلا بڑا انڈیا یہاں سے آپ کو ملتا ہے. یہ آپ کی وہ گاڑی کی وہ جو بریک لائٹ آن ہو جاتی ہے نا، انجن لائٹ آن ہو جاتی ہے، یہ ان کا بتائیں. اچھا، گاڑیوں کی بات کی، پیٹرول کی بات کی، تو بڑی مزیدار ایک خبر آج چھپی ہے ڈان اخبار میں مبارک زیب کی، کہ حالانکہ ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ یار نوٹ نہیں ہے بھائی، کہیں سے کوئی دے دے، یا سعودی عرب دے دے، کوئی بھی دے دے، ہماری عیاشیاں نہیں رکتی. اور میں بات کر رہا ہوں اس وقت کہ پچھلے 6 ماہ میں جتنی لگژری گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں پاکستان میں، یہ وہی وقت ہے، ابھی یہ تو پچھلے 1.5-2 مہینے سے ایل سی کا مسئلہ شروع ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ کافی کلیئر تھا کہ معاشی حالات کوئی اتنے کھلے نہیں ہیں کہ آپ پھر ٹنڈراز اور پراڈوز اور اس طرح کی چیزوں کو آپ امپورٹ کرتے رہے. تو میں بات کی آج مبارک زیب صاحب سے کہ یار تھوڑا سا روشنی تو ڈالیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے. تو سنیے کیا کہا تھا. اگر ہم پہلے ہاف کی بات کرتے ہیں، یعنی جولائی سے دسمبر تک کی بات کرتے ہیں، تو وہ $1.16 بلین کی گاڑیاں اور چیزیں جو ہے وہ امپورٹ ہو چکی ہے پہلے ہاف میں 1.16 بلین. اور اگر ہم اس کو روپیز میں دیکھتے ہیں تو تقریباً 260 بلین روپیز کے
गाड़ियाँ जो है वो पहले हाफ में इंपोर्ट हो चुके हैं। तो ये कस्टम के डेटा और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा से भी ये साबित होता है कि गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, उसमें से नई गाड़ियाँ भी इंपोर्ट हो रही हैं, जो लोकली मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ हैं उनकी जो किट्स है वो भी हो रही है, और यूज्ड गाड़ियाँ जो है वो भी हो रही हैं। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ भी सामने आई है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये यूज़ गाड़ियों के जो इंपोर्ट अलाउड है, यानी 3 साल पुरानी गाड़ी वो इंपोर्ट कर सकते, तो उसमें लग्जरी गाड़ी एसयूवीज़ जो है उसका जो एक ये चूँकि पासपोर्ट के बेसिस पे इंपोर्ट होते, तो वो एक पासपोर्ट होल्डर को जो पैसे दिए जाते हैं वो तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है इस वक्त। यानी उस पर जो उनको ऑफ़र की जाती है कि आपको 1 करोड़ रुपए ऑफ़र करें, क्योंकि गाड़ियाँ जो है 7-8 करोड़ रुपए की जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो हो चुकी हैं। और वो तकरीबन जब हम देखते हैं एसयूवीज़ को भी जब हम देखते हैं तो तकरीबन 150 इस तरह की गाड़ियां मंगाई गई। फिर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो नए और पुराने वो भी खासी नंबर में तकरीबन 170 नई गाड़ियां, और इसके साथ जो पुरानी उसमें भी है वो भी लोग मंगा चुके हैं, वो आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इम्पोर्ट हो रही हैं, इस वक्त हो रही है जब स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसी रखी है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की इश्यूज़ है, और हम रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स और उसके तकरीब कंटेनर जो है रफली स्पीकिंग वो तकरीबन कोई 9000 कंटेनर जो है वो विद होल्ड हो चुके हैं या पाइलअप हो चुके हैं मुख्तलिफ पोर्ट्स के ऊपर। और ये कंजर्वेटिव फिगर्स है, ऑफिशियल है, ये इससे कई तरह ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो एक तरफ जो इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए जो गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स चाहिए वो रोके हुए हैं, दूसरी तरफ जो अशराफिया की गाड़ियां हैं वो क्लियर होते जा रही हैं। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट की इकनॉमिक टीम की प्रायोरिटी इस वक्त क्या है। तो अगर ये इंडस्ट्रीज़ हमारे बंद होती हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हमारी तकरीबन 16% दिसंबर में सिर्फ गिरी हैं, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3 महीनों से नेगेटिव ग्रोथ में चली गई हैं, यानी हमारी इंडस्ट्रीज़ भी स्लो डाउन हो गई हैं या उन्होंने अपने प्रोडक्शन को कट शॉर्ट किया है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि ये जो जिस तरीके से इंजीनियरिंग हो रही है इकॉनमी की, या जो जिस तरीके से प्रायोरिटी सेट की जा रही हैं, तो वो इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल है बजाय लोकल मैन्युफैक्चरर्स की। तो उस हिसाब से देखते हैं कि गवर्नमेंट के प्रायोरिटी क्या है और क्या होनी चाहिए। सर ये थे मुबारक ज़ेब खान। अच्छा, मीर साहब का एक शेर है कि अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। वाह, ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, ये जो आज हम हैरत की अदाकारी कर रहे हैं हम तीनों मिलके कि यार ये क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उन्होंने 7 साल पहले ही लाल बत्ती दिखानी शुरू कर दी थी। उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगस्त 2016, आज से 7 साल पहले, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के पाकिस्तान के बारे में साबिक डायरेक्टर थे मार्क आंद्रे फॉन्स्टिक। उनका 4 साल का टेन्योर जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने जाते जाते एक आर्टिकल लिखा, उसकी मैं कुछ झलकियां पेश कर देता। ये 2016 में कह रहा है एक आदमी जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि ताकतवर और अमीर तबक़ात अपने फौरी फ़ायदे को इनफरादी और ख़ानदानी मफादात पे की बजाय मुल्की मफाद पे तरजीह दें, फौरी जो उनको फ़वायद हैं। आगे लिखते हैं, अशराफिया और मुल्क में नाखानदा और सस्ती लेबर की मदद से अशराफिया पैसे बनाती है और बैरून मुल्क फिर जाके जायदादें बनाती है। अशराफिया को अब ये फ़ैसला करना होगा कि क्या ये मुल्क उन्हें रहने के लिए भी चाहिए या सिर्फ माल कमाने के लिए भी चाहिए। अच्छा, इसका तर्जुमा क्या है? ताज़ा तरीन रिपोर्ट है पिछले साल मई 2022 की, बेटर होम्स है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी, उसने सर्वे किया यूएई का, और उसने बताया कि पाकिस्तानी जो हैं वो दुबई में रियल इस्टेट की जो तिजारत है, 10 चोटी के जो सरमायाकार ममालिक हैं उनमें पाकिस्तानी लोग भी शामिल हैं। फिर यूरोपीय यूनियन की जो टैक्स ऑब्जर्वेटरी है
उसने बताया कि दुबई में 19,662 पाकिस्तानी शहरी 39,000 अमलाक के मालिक हैं जिनकी मालियत 10 अरब डॉलर से ज़ायद है। ये पिछले साल की रिपोर्ट है। अच्छा, और इस फहरिस्त में भारत और यूके के बाद पाकिस्तान का नंबर है ये बाइंग और सेलिंग में प्रॉपर्टी की। अच्छा, ये मुल्क नहीं था। हाँ, ये मैंने अभी ये फिल्म का ट्रेलर दिखाया है, एक वक्फा ले लें और उसमें बाकी दास्तान आपके सामने पेश करता हूँ। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में आज जिस मकाम पे हम खड़े हुए हैं माशी तौर पे, इंतशार के तौर पे, उसमें एलीट कैप्चर का कितना बड़ा हाथ है। और ये हम नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं जो गैर मुल्की हैं और ज़िम्मेदार ओहदों पे फायद रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों से उनका ताल्लुक़ है। तो मैं UNDP के आंद्रे फाशे के बारे में बात कर रहा था, जिन्होंने 2016 में बिज़नेस रिकॉर्डर ने उनकी ऑब्जर्वेशन शाया की थी। उन्होंने कहा, जी मैं 4 साल यहाँ रहा हूँ, मैं बड़े बड़े ज़िम्मेदारों से मिला हूँ, वो सदियों से बड़े बड़े रकमों के मालिक हैं, मगर ज़रई टैक्स तो रहा एक तरफ, वो पानी इस्तेमाल करने के पैसे भी नहीं देते जी। और फिर बैनुल अक़वामी इदारों से कहते हैं कि उनके इलाके के अवाम को पानी, सेहत, सफाई और तालीम की सहूलतें फराहम करो। ये हालत बाइस शर्मिंदगी होनी चाहिए। ठीक है, आगे वो लिखते हैं, इसी पाकिस्तान में लाहौर और इस्लामाबाद भी हैं और इसी पाकिस्तान में ऐसे अजला भी हैं कि जो सहारा पार अफ्रीका के कई कस्बात उनसे बेहतर हैं। अफ्रीका के ऐसे भी अजला हैं। अगरचे अशराफिया ने उमूमी समाजी हालात को नज़रअंदाज करके गेटेड कम्युनिटीज़ बना ली हैं जहाँ शॉपिंग मॉल्स और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। इस 4 दीवारी से बाहर के माशरे से उनका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं रहा। बदकिस्मती से मीडिया ने भी अपने मफादात अशराफिया से जोड़ लिए हैं और मीडिया उन्हीं मसाइल पे फोकस करता है जो अशराफिया दिखाना चाहती है। इस एतबार से मीडिया भी जमहूरी माहौल और इदारों की मजबूती में कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहा। आगे लिखते हैं कि रोज़गार के मराआती जो सूरत हाल है उसमें मेरिट की बजाय तबकाती तरजीहात गालिब हैं। ऊपर की नौकरियों पे मराआती अक़लियत का कब्ज़ा है, जबकि निचली नौकरियां आम आदमी के लिए खुली हुई हैं। इसीलिए नौजवान नस्ल की पहली कोशिश होती है कि वो किसी तरह मुल्क छोड़ दे। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी हुनरमंदी में भी सरमायाकारी नहीं हो रही और ना ही नौजवानों को इस मुल्क में रोकने के लिए कोई इंसेंटिव नज़र आ रहा है। वो मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है जहाँ 40% आबादी मुसलसल ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाए और इसका ज़िम्मेदार कुछ और नहीं गवर्नेंस का ढांचा हो। ठीक है, इसी UNDP ने, ये 2016 की ऑब्जर्वेशन है, इसी UNDP ने 2021 अप्रैल में एक रिपोर्ट शाया की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर पाकिस्तान। वो उनकी ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तानी अशराफिया जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर, ज़िम्मेदार, सियासतदान और अस्करी अशराफिया शामिल है, उसे सालाना 17.5 अरब डॉलर की इक़्तिसादी मराहत हासिल होती हैं। ये रकम पाकिस्तान की कुल कौमी आमदनी के 6% के बराबर है। लेकिन BISP लोगों को भिखारी बना रही है। टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी में गहरी तब्दीली की ज़रूरत है और ज़मीन और सरमाए तक रसाई खोलने की ज़रूरत है आम आदमी के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कॉरपोरेट सेक्टर टैक्स रिबेट, सस्ते खाम माल, तैयार शुदा अशिया की महंगी कीमत और सरमाए ज़मीन और ख़िदमात तक सस्ती और तरजीही बुनियाद पे रसाई की मद में 4.7 बिलियन डॉलर की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहूलतें हैं उनसे फैज़याब हो रहा है। 1% कारोबारी तबका पाकिस्तान की 9% GDP का मालिक है। 1.1% ज़िम्मेदार तबका 22% एग्रीकल्चरल लैंड का मालिक है। सियासी जमातों और पार्लियामेंट में भी इन्हीं तबकात का गलबा है और इन्हीं से हम तवक्को करते हैं कि ये अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएंगे। इस मौके में मुझे वो याद आ रहा है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ठीक है, आगे जाके UNDP की 2021 की रिपोर्ट है, उसमें कहा है कि एक और मराती इदारा जो है वो फ़ौजी अशराफिया है जिसको
مجموعی طور پہ $1.7 بلین کی مراعات زمین، سرمایہ اور ٹیکس سے استثناء کی شکل میں حاصل ہوتی ہیں۔ اس ادارے کا شمار بڑے بڑے قومی سطح کے کاروباریوں اور ذمہ داروں اور لینڈ ڈیولپرز میں ہوتا ہے، اور یہ مراعات ڈیفنس بجٹ کے علاوہ ہیں جو انہیں ملتی ہیں۔ اچھا، گورنرز کے معاملات میں یہ جو معاشی طاقت ہے ان کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھر آگے چل کے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 20% پاکستانی 50% قومی دولت کے مالک ہیں، اور 20% غریب ترین پاکستانیوں کی رسائی صرف 7% وسائل تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں طبقات دو مختلف دنیاؤں میں رہتے ہیں، اور جنوبی ایشیا میں جو ہیومن انڈیکس ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم الحمدللہ صرف افغانستان سے اوپر ہیں اور جنوبی ایشیا کے ہر ملک سے نیچے ہیں۔ جی بہت خوب، بالکل بہت خوب۔ تو یہ 2016 کی باتیں ہیں، اور 2016 کی، 2021 کی، 2023 کی، اور 2021 کی بھی ہیں، کچھ نہیں بدلا بلکہ اور گہرا ہوتا گیا ہے آپ کے یہاں جو کرائسس ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو لائن ہے نا کہ ہمارے ملک کی دولت باہر پڑی ہوئی ہے، سوئس اکاؤنٹس میں ہے، اس میں حقیقت ہے، یو اے ای میں ہے، یورپ میں ہے، یہ وہی پوائنٹ ہے کیونکہ یہ لوگوں کو پتہ ہے جس پہ ہمیں غصہ ہے، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس کو عمران خان صاحب نے بھی چیمپئن کیا، اچھا بیانیہ بنایا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ باہر سے علاج کراتے ہیں، ہمارے لیے تو ہسپتال بھی نہیں ہے، آپ کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ہم یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک کڑوا سچ ہے، نہیں ہے، بالکل سچ ہے، اور آہستہ آہستہ وہ آپ کو یہاں پر لے کے آ گیا۔ نہیں دیکھیں، اب ایک جو بہت بڑی یار یہ سلو سپیڈ میں، سلو موشن میں ایک ٹرین کریش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا دہائیوں سے نظر آ رہی ہے، دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ابھی نظر آ رہی ہے، ابھی تو وہ پہلی کریش کی آواز آئی ہے نا، اس لیے ہم جاگے تو پان والا بھی محسوس کر رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب یہ ہائیبریڈ والا ایکسپیریمنٹ جب سے شروع ہوا نا، یہ آپ کی والی بات مجھے یہ معاملہ سپیڈ اپ ہو گیا، معاملہ سپیڈ اپ ہو گیا، کیونکہ ویسے آپ کی جو ڈکلائن ہے ٹھیک ہے، آپ کوئی اسٹرکچر ریفارم نہیں کر رہے تھے، کوئی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ جو تھا پھر بھی ایک امید تھی کہ نہیں ہم شاید۔ مجھے پتہ ہے کیا یاد آ رہا ہے، ارنسٹ ہیمنگوے بڑے مشہور امریکن مصنف ہیں، اس کی کتاب میں کسی سے پوچھا گیا کہ یار آپ کنگال کیسے ہوئے، تو اس نے کہا کنگال کیسے ہوئے، کنگال کیسے ہوئے آپ؟ ہاں، اس نے کہا کہ پہلے بڑے آہستہ آہستہ اور پھر ایک دم سے۔ تو ہمارا بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے۔ مجھے کیسر بنگالی صاحب کی بھی ایک بات یاد آتی ہے، ابھی جو ہم اشرفیہ کی بات کر رہے تھے نا، کہ یار ہم سب ایک پلین میں سوار ہیں، لیکن اشرفیہ جو ہے وہ انجن کے پرزے لے کے اپنی فرسٹ کلاس کی کیبن تعمیر کر رہی ہے، مطلب چلتے ہوئے جہاز میں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور میں اس میں مزید مثال دوں گا، آپ نے تو ابھی اوور آل ایک پکچر دیا نا، میں آپ کو ایک صرف ایگزامپل دیتا ہوں۔ لاہور جم خانہ، ابھی حال میں ہی ایک کیس ہوا تھا کہ اس کی جو لیس ہے وہ صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی ایسی چیز تھی، تو اس میں بڑی مزیدار چیزیں سامنے آئی۔ 1030 کنال پر مبنی ہے اور بڑی مطلب پرائم پراپرٹی ہے، اور پنجاب انفارمیشن کمیشن، مطلب میں کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آفیشیل اس کی ویلیو پتہ ہے کتنی بنی تھی، تقریباً 1500 روپے کا رقبہ ہے۔ یہ پتہ نہیں کتنے پیسے ہوتے ہیں، اس میں کتنے زیرو، بات سوچو ہی نا، ٹھیک ہے، آپ کا دماغ پھٹ جائے گا، کانوں سے خون نکلے گا۔ اب وہ پتہ ہی کتنے میں لیس ہو رہی ہے، 50 سال کی لیس ہے، سالانہ اندازہ ایک کوئی فگر دے دو جلدی سے، اس پہ لکھ لینی ہے، لاکھوں میں ہوگا، 5000 روپے، 5000 روپے۔ اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک اور مثال دے دوں۔ ڈی ایچ اے سٹی 2012 میں زرداری گورنمنٹ نے جو الاٹ کیا، تقریباً 8000 ایکڑ زمین ہے، 13 دیہہ کے لوگ تھے، 13000 لوگ تھے۔ انہوں نے جو پیمنٹ ہوئی ہے 8000 ایکڑ کی وہ 800 ملین روپے، لیکن 80 کروڑ روپے میں 8000 ایکڑ بہت، اور وہاں پلاٹ، اور یہ تو لیز نہیں ہے، پلاٹ کی قیمت ذرا چیک کر دیجیے گا، نہیں چیک کر لیجیے گا نا، میں چیک کرتا ہوں، ٹھیک ہے بہت اچھا۔ میرا خیال ہے یہاں یہ ٹاپک روک دیں، میرا روک دیں، نہیں تو رونے لگیں گے۔ ہمارا جس طرف ہم جا رہے ہیں نا، ہمارا روڈ، اور یہی کہانی بحریہ بنتا ہے، اور یہی کہانی بحریہ ٹاؤن کی بھی، کہانی گھر گھر کی، گھر گھر کی ایلیٹ کیپچر، ایلیٹ کیپچر۔ وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ بچپن میں مجھے اکثر نصیحت دی جاتی تھی کہ بیٹا جب آپ دعا پڑھیں مانگیں تو بڑے سوچ سمجھ کے مانگیں، کیونکہ کبھی کبھی قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اور آج کل ایک حد تک لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے جوش و خروش سے پی ٹی آئی نے اپنے استعفے دیے، میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، اور یہ چل رہا تھا کہ جی آپ تسلیم کی لے کیوں نہیں رہے، آپ استعفے اپروو کیوں نہیں کر رہے، اور پھر بالآخر اب حکومت نے دھڑا دھڑ اپروو کرے، میں خیال کتنے 124 ایسے کچھ پلس مائنس شیخ رشید، یہی ہے نا۔
اچھا اب ظاہر ہے کہ حکومت ان استعفوں کو ایکسیپٹ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ان کی تھوڑی سی کام پہ ٹانگ رہی تھی کہ یار جس طرح ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف لائے ہیں کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے تو بڑی مطلب شرمندگی کی بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ یار جلدی سے ان کا پتہ کاٹ دو. اچھا دوسری چیز اب اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دوسری چیز کہ ظاہر ہے کہ خان صاحب بضد تھے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کو تحریک کیا جائے. وہ بھی ہو گیا اور حالانکہ پرویز الہی صاحب اور بہت اور جو تھوڑے سے منجھے ہوئے قسم کے اولڈ سکول سیاستدان ہیں وہ کہتے تھے کہ جی آپ کا ٹھکانہ ہے, ہاں بندہ ایسے ہی اپنے گھر کو آگ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں نے سمجھایا, بہت سے لوگوں نے, عارف الوی صاحب نے سمجھایا اور لوگوں نے سمجھایا اور کیونکہ آپ یہاں پر محفوظ ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ شاکنگلی حکومت اور ای سی پی نے اپنی من مرضی کا نگران وزیر اعلیٰ وہاں پر لگا دیا ہے, محسن نقوی صاحب. اچھا اب کافی کنٹروورشل اپوائنٹمنٹ تو ہے کیونکہ ان کا نام ہر جگہ لیا جا رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ ہیں, ان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے جانبدار ہیں یا غیر جانبدار ہیں, لیکن ایک برڈن ابھی سے ہی نقوی صاحب کے اوپر ہے کہ ان کو بہت کیئرفلی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے تو آتے ہی شروع ہو گئے نا, وہ انہوں نے تھوڑا ریسٹ تھوڑی کیا ہے, انہوں نے آ کے جی آئی جی ہٹاؤ, یہ ہٹاؤ, وہ ہٹاؤ, انہوں نے شروع ہو گیا. انہوں نے کہا میں جس اسائنمنٹ پہ آیا ہوں مجھے بتانا ہے کہ there is a new پہلے میں عارف نقوی کا نام سنتا تھا, محسن نقوی کا نام سنتا. پوائنٹ از کہ اچھا یہ جو بات ہے نا, اچھا آئی جی ہٹانا, سی سی پی او ہٹانا, آپ کو یاد ہوگا نا کل مظہر عباس صاحب جب بات کر رہے تھے پولیٹیزیشن آف پولیس کے بارے میں, انہوں نے ناصر درانی صاحب کا نام لیا, رائٹ, کہ جی جو کے پی میں جو کافی اچھی طرح جو ماڈل نافذ کیا گیا ہے ڈی پولیٹیزیشن آف پولیس, وہ پنجاب میں جب خان صاحب نے لگانے کی کوشش کی تو پھر اپنی پارٹی کے اندر جو پنجاب کے رہنما ہیں اور پھر جو اتحادی ہے پرویز الہی, انہوں نے کہا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں, ہم تو کام ہی ان کے تھرو کراتے ہیں, آپ پورا ہمارا اسٹرکچر خراب کر رہے ہیں. پنجاب کے ڈائنامکس الگ ہیں صحیح. تو یہی ہوا یہاں پر کہ آتے کے ساتھ آئی جی بھی لگا دیا آپ نے, سی سی پی او بھی لگا دیا, جس کا مطلب ہے کہ اگلے انتخابات بے شک 100% صاف و شفاف بھی ہوں, سوالیہ نشان تو ابھی سے ہی لگ گیا ہے. مطلب کہ اگلے آنے مستقبل کے دھرنے اس کا سٹیج اگلی بکنگ ہو چکی ہے, ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے, ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اچھا لیکن اب اس کی دوسری جانب اب ظاہر ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, رائٹ, الیکشن شوڈ بی فری اینڈ فیئر, اس میں ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے. لگ رہا ہے کہ شاید منصوبہ ان کا کچھ اور ہے کیونکہ جس اس وقت ڈیسپریشن کا شکار ہماری حکومت ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے کہ یار کسی طرح نہ یار ہماری ناک نہ کٹ جائے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون ہار نہ جائے, جو ویسے ہونے کے لیے آرام سے اس وقت ہو سکتا ہے. دوسری جانب ایک اور لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے خود ہی اپنی حکومت چھوڑی تھی نا, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو کیا یہ ایسے ہے کہ جی آپ نے خود طلاق دی اپنی اہلیہ کو اور اب آپ کو اعتراض ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے, تو مطلب یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز. تو کیا لگ رہا ہے؟ تو خان صاحب نے تو اپنے آپشنز ایکسرسائز کر لیے اور ان کا ابھی بھی ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ آئین کے تحت آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ پہ ایک دباؤ تو بڑھا ہے آئینی اور قانونی لحاظ سے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم قبل از وقت نیشنل الیکشن ہم نہیں کرائیں گے, جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں, اسمبلیاں خالی ہو رہی ہیں, اس پہ ہم کرا دیں گے. میرا خیال ہے یہ کہنا آسان ہے کرنا تھوڑا, اور ابھی تک وہ اپنی لائن پہ ڈٹے ہوئے ہیں, گورنمنٹ ڈٹی ہوئی ہے. لیکن اب اگر ہم پالیٹکس کو آئسولیشن میں دیکھیں کہ جی کھیل چل رہا ہے نا, آپ نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, مطلب مجھے گند اچھالنا ہے آپ پہ اور آپ نے مجھے, وہ بیسکلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی پالیٹکس کرنا چاہتے ہو نا, ٹھیک ہے آؤ کرو, کیونکہ گورنمنٹ پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ استعفا واپس لیں, آپ آ جائیں, سسٹم کا حصہ بنیں. جب انہوں نے یہ کرنا چاہا تو ان کو اڑا دیا گیا, تو گورنمنٹ نے دروازے بند کر دیے. اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب دیکھیں نا, اگر یہ ریئلائز کر کے آ رہے ہوتے کہ نہیں واقعی مجھے رہنا چاہیے نیشنل اسمبلی میں, ہم ریفارمز لائیں گے, ہم یہ کریں گے, تو الگ بات تھی. انہوں نے کیا بیان دیا کہ میں جا رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں ان کی رات کی نیندیں اڑاؤں گا. سو اس میں بھی انٹینشن کلیئر تھا کہ مجھے جا کے وہاں پہ مزید ڈسرپشن کرنا ہے, تو گورنمنٹ نے کی بس میں جو تھا انہوں نے کر دیا ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھیں کتنی اکانومی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن, یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے. اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہم کیا اپریل دیکھ رہے ہیں فار 90 days ہے نا, تو ابھی بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. رمضان میں الیکشن ہوتے اچھے لگیں گے. ان کی خواہش بھلے ہو سکتی ہے کہ اکتوبر میں ہو نیشنل الیکشن, لیکن ابھی آپ یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو مہنگائی جس طرف جائے گی, یہ جو IMF کی کنڈیشنز آپ کریں گے, تو بوجھ یہ بہت بڑھ بھی سکتا ہے گورنمنٹ, بڑھے گا. کیونکہ دیکھیں IMF کو یہ ڈیلے کس لیے کر رہے تھے کہ کسی طرح کہیں سے نا
لے وہ لو کے آپ کسی طرح عوام کو ریلیف دو تاکہ ہمارا جو گراف جو تیزی سے یوں جا رہا ہے وہ شاید تھوڑا سا یوں ہو جائے. ایسا نہیں ہونا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو نواز لیگ کی ہم سن رہے ہیں اسٹریٹجی ہے کہ واپس آ کے وہ باجوہ صاحب کو, فیض صاحب کو, وہ ٹھیک ہے, وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, بھلے اس پہ آپ بات کریں, لیکن اس سے ان کی میرا نہیں لگتا کہ آسانیاں ہوں گی, کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لاسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کی کیوں نہیں بنی, کیونکہ وہ مشرف صاحب کا احتساب چاہتے تھے اور انسٹیٹیوشن نے نہیں کرنے دیا. لیکن اس دفعہ ویسے نواز شریف کی بائی دا کس چیف آف آرمی اسٹاف سے بنی ہے؟ ٹھیک ہے, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کی کس پرائم منسٹر سے بنی ہے, مطلب دونوں طرف سے ہے نا. لیکن فائنل یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو نواز لیگ سمجھ رہی ہے کہ ہم یہ جو بیانیہ تھا کہ یہ عمران خان کو یہ لے کر آئے, وہ آپ بھلے لے آئے مارکیٹ میں, وہ حقیقت ہے. آپ احتساب کی طرف جائیں گے نا, آپ اپنے لیے بہت آگے چیزیں. اچھا, اور پتہ ہے انفارچونیٹ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ اوریجنلی ان کا ہی بیانیہ تھا جی ٹی روڈ پہ, ہاں, جو کامیابی سے پھر عمران خان نے لے لیا, اب وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی. اب مجھے لگ رہا ہے یہ پروگرام ایبرپٹلی کٹنے والا ہے. نہیں, آپ پیار سے کاٹیں. ٹھیک ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.